اس نظم میں تین چیزوں کا ذکر آئے گا، خدا باپ کا اور خداوند یسوع کا اور ایک مسیحی نوجوان کا یا مسیحی لیڈر کا۔ تو یہ ان تینوں پہ ہی بات ہوگی۔ اس میں نظم کا جو پہلا جو ہے نا وہ شعر ہے، وہ میں پڑھوں گا، سب لوگ جو ہے وہ اس کو غور سے جو ہے نا سنیں۔ نہ ڈر دنیا کے جھوٹے تیروں سے تو، نہ ڈر دنیا کے جھوٹے تیروں سے تو، سچ کی آگ سے گھڑا ہوا تیرے ابدار ہے تو، سچ کی آگ سے گھڑا ہوا تیرے ابدار ہے تو۔ تیرے ابدار کا لفظ خداوند یسوع مسیح کے لیے یوز کیا گیا ہے یسایہ کی کتاب میں، کیونکہ ابلیس نے جو ہے نا وہ یہ سوچا کہ میں نے سب نبیوں کو گمراہ کر دیا، ان سے گناہ کروا دیا اور کوئی بھی گناہ سے بچ نہیں سکا۔ اب جو ہے نا وہ اس کو نہیں معلوم تھا کہ خدا کے پاس بیٹا بھی ہے۔ جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے ترکش میں تیر رکھتا ہے، اپنے ترکش میں تیر رکھتا ہے۔ کچھ تیر ایسے ہوتے ہیں چھپے ہوتے ہیں، وہ دشمن کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو یسوع مسیح خداوند کا بیٹا، خدا باپ کا ایسا تیر تھا جو تیر آبدار ہے، نکیلا تیر، تیر آبدار نکیلا تیر۔ تو نکیلا تیر جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع ہے، جو ابلیس کی کھوپڑی پہ لگا ہے۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بھی ہے یہوہ کے پاس۔ تو یہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے اپنے ترکش میں چھپا کے رکھا اور پھر وقت آنے پر تجھے استعمال کیا۔ تو جو کچھ ایسی بلیسنگز ہوتی ہیں، کچھ ایسے جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں، ایسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو خدا ہمیں وقت آنے پر دیتا ہے۔ تو وقت آنے پر جب وہ آتی ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث بنتی ہیں، اور اسی لیے یہ میں نے شعر لکھا ہے کہ اس میں خداوند یسوع مسیح جو ہمارا تیر ابدار ہے، اس کی طرح ہم بھی تیر ابدار ہیں۔ ہمیں بھی جو ہے نا وہ خداوند یسوع مسیح کی طرح کام کرنا ہے۔ اس طرح کا لیڈر نہیں ہے، نہ کبھی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یسوع مسیح ہمارے لیے سب سے بڑا رول ماڈل ہے، اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے نا تیر ابدار کی طرح دشمن کو جو ہے نا شرمندہ کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ معمولی سا نہ سمجھ اپنے آپ کو تو، ظلم اور جھوٹ کی گرد کو جو اڑا دے وہ طوفان ہے تو۔ بول اٹھا ہے جب کہ اب تو، رک نہ جانا کسی غیر کے کہنے پہ تو۔ محبت سے جو دلوں کو جیتے وہ انسان ہے تو، نفرت اور حسد کی دیواروں کو جو گرا ڈالے وہ نوجوان ہے تو۔ رکھ کے سر اپنا اونچا دشمن پہ اب کر وار تو، فتح اور کامیابی کی نئی للکار ہے تو۔ بھول جا ان بیتی باتوں کو تو، بھول جا ان بیتی باتوں کو تو، نئی طرز سے بنا انسان ہے تو۔ ہزاروں بھائیوں کا خواب اور ماؤں کی فریاد ہے تو، ترقی سرفرازی کی نئی بنیاد ہے تو۔ کمزور کا سہارا اور صادق کا دوست ہے تو، کمزور کا سہارا اور صادق کا دوست ہے تو۔ ہر لمحہ فلک پر جو چمکے وہ تارا ہے تو، تاریکی کو جو دور کر دے وہ حقیقی نور ہے تو۔ مردہ روحوں کو بھی جو زندہ کر دے وہ زندگی کا سرور ہے تو۔ خزانوں کو جو ڈھونڈ نکالے وہ نقشہ ہے تو، مگر دنیا جس کو پا نہیں سکتی وہ کوہ نور ہے تو۔ صبح کی روشنی اور ایک نئی امید ہے تو، باپ کے دل کی آرزو اور ماں کی دعاؤں کا جواب ہے تو۔ پریز دی لارڈ۔ ہم سب جو چرچ لیڈرز ہیں، کرسچن لیڈرز ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا اجر ہے، صلہ ہے۔ خداوند جب بھی لیڈر جو ہے نا وہ مقرر کرتا ہے، مخصوص کرتا ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اس کے خادموں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے خادموں کی دعائیں ہوتی ہیں، خادموں کے ساتھ بندھے ہوئے عہد ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم کے ساتھ یہ عہد باندھا ہوا تھا۔ داؤد کے بارے میں خدا بار بار بنی اسرائیل کو کہتا رہا، جب بھی وہ غلطی کرتے تھے تو خدا کہتا تھا میں اپنے بندہ داؤد کو یاد کروں گا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ عہد باندھا ہوا ہے۔ تو جب خدا اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اپنے عہد کو یاد کرتا ہے، اپنے خادموں کو، اپنے ممسوح کو یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے باتوں کو، ان کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کی جو دعائیں ہیں، ان کے نیک اعمال ہیں، وہ ہمارے جو ہے نا آگے لیے ہمارے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ صادق دن بھر رحم کرتا ہے اور دیتا ہے، اس سے اس کی اولاد کو برکت ملتی ہے۔ ہمارے جو نیک کام ہیں، آج بھی ہم یہ نیکی کرنے ہیں۔ یہ نیکی خالی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جا کے عبادت بھی کرنا نیکی ہے ڈیفینیٹلی،
اور لیکن خالی نیکی یہ نہیں ہے، ہمیں علم لینا بھی نیکی ہے، نالج لینا بھی نیکی ہے، اور دوسروں کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، دوسروں کو سکھانا نیکی ہے، دوسروں کو جو ہے نا وہ بھلائی کے کام جو ہے نا وہ بتانا نیکی ہے، اور میں کہتا ہوں بدی کو روکنا بھی نیکی ہے۔ بدی کو روکنا بھی تو ایک عمل ہے نا۔ جس طرح سے جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جھوٹی تعلیم دینے والے لوگ بھی ہیں، اور بے شمار غلط جو ہے نا ابلیس جو ہے ان کو استعمال کر رہا ہے طریقوں سے، تو ان کو روکنا کیسے ہے؟ ان کو اسی طرح سے روک سکتے ہیں کہ ہم سچائی کو پھیلانے والے بنیں، یسوع کے سپاہی، سچائی کے سپاہی بنیں، اور سچائی کو جو ہے نا پھیلائیں، اور سچائی کو پھیلانے سے ہی ہم بدی کو، برائی کو روک سکتے ہیں۔ تو بدی کو، برائی کو روکنا بھی نیکی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں بس یہ نیکی ہے کہ جو بھلائی کے کام کرنا ہی نیکی ہے، دعا کرنا ہی نیکی ہے، کلام سنانا ہی نیکی ہے، روحیں جیتنا ہی نیکی ہے، لیکن بدی کو روکنا بھی نیکی ہے۔ کسی بھی فارم میں اگر آپ بدی کو روک رہے ہیں اور آپ سچ کی آواز کو بلند کر رہے ہو تو وہ نیکی ہی ہے، وہ نیکی کے زمرے میں آئے گی۔ تو ہماری نیکیاں جو ہے وہ خداوند کے حضور یاد کی جاتی ہیں، کیونکہ لکھا ہے مبارک ہے وہ مردے جو خداوند میں سوتے ہیں، اور جو خداوند میں سوتے ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، یعنی وہ ایکشن جو انہوں نے اس دنیا میں رہ کر کیے ہیں وہ ساتھ ساتھ جائیں گے۔ وہ خدا ان کو ایسے نہیں سمجھتا، لکھا ہے صادق کی موت خدا کی نظر میں گراں قدر ہے۔ تو وہ خدا کی حضور بڑی قیمت ہے ان کی، اور وہ ان کے ڈیلی کے جو ایکشنز ہیں، ڈیلی کے جو اعمال ہیں، وہ ان کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ خالی خدا بھول جائے گا جب انہوں نے دنیا میں کام کیے ہیں بس وہی کام ہے، اور جب وہ زندہ کیا جائے گا تب ان کو یاد کرے گا، نہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے، یعنی ان کے اعمال کے سبب سے ان کے بچوں کو، ان کے خاندانوں کو برکت ملے گی۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خداوند کے ساتھ جو ہے نا وہ جا ملنا ہے، اور ہم اسی کے ہیں، چاہے پلوس کہتا ہے میں زمین پر ہوں چاہے آسمان پر، چاہے وطن میں ہوں چاہے جلا وطن، میں خداوند کا ہی ہوں۔ ہمیں خداوند کے لیے ہی کام کرنے ہیں۔ میرے دل میں جب یہ خداوند نے جو کانفرنس کے حوالے سے بات ڈالی تو میں جو ہے نا وہ پاسٹر اسحاق کا، پاسٹر بوٹا جانی کا اور مامو بشیر کا بڑا شکر گزار ہوں۔ یہ سارے خادم جو ہیں، بزرگ ہیں، انہی نے مجھے جو ہے نا ٹرین کیا، اس لیول پہ لے کے آئے ہیں، ان کی بڑی محنت ہے، اور اس لیول پہ جو ہے نا وہ مجھے خداوند نے انہی کے وسیلہ سے جو ہے نا وہ برکت دی ہے کہ میں اس لیول پہ آ سکا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے سکھا سکوں۔ اور خداوند نے یہ جو سوشل میڈیا کی کانفرنس چلانے کا آئیڈیا میرے دل میں ڈالا، وہ اسی سبب سے تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے جو سورما ہیں، اس کے جو واریئرز ہیں جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، بارڈر پہ ایک آرمی ہوتی ہے رینجرز کی، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ فرنٹ لائن پہ رہ کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ان کی ڈیوٹی سب سے سخت ہوتی ہے، جو رینجرز کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، وہ فرنٹ لائن پہ ہیں۔ فرنٹ لائن پہ کبھی بھی جھڑپ ہو سکتی ہے، کبھی بھی جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر گولی چلی، اگر وہاں پہ کوئی کام ہوا تو سب سے پہلے گولی اس کو لگے گی جو فرنٹ پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو ان کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہے خداوند نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ میرے جو جنگجو لوگ ہیں، جو میرے جنگجو سورما ہیں، ان کو زراور کرنے کے لیے تو نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ جو توڑا میں نے تجھے دیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو بروکار لاتے ہوئے تو نے میرے لوگوں کو، میرے خادموں کو زراور کرنا ہے، تاکہ وہ بہتر طور پر اور اچھے طریقے سے اور ایڈوانس لیول پہ جا کے انجیل کی منادی کر سکیں، جس سے خداوند کے لوگ، خداوند کی کلیسیا ترقی کرے، زور پائیں۔ اور ابلیس جو اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے میڈیا کو یوز کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو کیا خدا کے لوگ اس چینل کو استعمال نہیں کر سکتے؟ لیکن آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے خداوند کا ہے، تو یہ تو سارا کچھ خداوند کا دیا ہوا ہے، ابلیس کا اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ حق نہیں ہے۔ یہ ساری برکتیں خدا کے لوگوں کے لیے ہیں، خدا کے جو ہے نا بچوں کے لیے ہے۔ تو وہ اس وجہ سے اس کو یوز کر جاتا ہے کیونکہ ہم وہاں پہ موقع دیتے ہیں۔ جو ٹیریٹری ہماری ہے، جو گھر ہمارا ہے، جس کے اوپر خدا نے ہمیں برکت دی ہے، اس ٹیریٹری کو اگر ہم یوز نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ابلیس یوز کرے گا۔ بالفرض کرے جیسے میرے پاس یہ توڑا ہے، میں سوشل میڈیا کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ توڑا جو ہے نا وہ دن بہ دن ختم ہو جائے گا، اس کو زنگ لگ جائے گا، اور یہ جو ہے نہ میں اس میں ترقی کروں گا، اور بلکہ ابلیس کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے۔
آئیں جو ہے ہم جو ہے نا عبادت کا آغاز کرتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا پاسٹر بوٹا جانی سے کہ وہ جو ہے ہماری رہنمائی کریں.